بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی یمامہ کے میدان میں لشکر اسلام اور مسلمہ کذاب کے لشکر کے درمیان معرکہ آراز جاری ہوا۔ دونوں فوجیں نجد میں یمامہ کے مقام پر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائی۔ جنگ اتنی شدت کے ساتھ جاری ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد مسلمہ کذاب کی فوج، مسلمہ کا لشکر بھاری ہونے لگا۔ مسلمانوں کو کچھ پریشانی سی لاحق ہوئی اور وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے مسلمہ کے ساتھی آگے بڑھتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے قریب آئے۔ پھر مسلمہ کے لشکر میں سے کچھ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کے خیمے پر حملہ کر دیا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور اگر بنو حنیفہ کے ایک شخص یعنی مسلمہ ہی کذاب کا جو خاندان تھا، اسی کے ایک شخص نے امان دی اور اس نے اسی امان دینے کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کی بیوی حضرت ام تمیم ان کو محفوظ کیا گیا، وگرنہ یہ قریب تھا کہ یہ لشکر انہیں شہید کر دیتا۔ وہ اس خیمے کو اکھاڑنے کے بعد، اس خیمے کو پھینکنے کے بعد، اس پر حملہ آور ہونے کے بعد آپ کی بیوی کو قتل کرنے کے نعوذ باللہ قریب تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو سخت خطرہ لاحق ہوا اور خطرے کا احساس اس انداز سے آگے بڑھا کہ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا کہ اگر مسلمان کذاب کے لشکر سے آج ہم شکست کھا جاتے ہیں تو آج کے بعد کوئی اسلام کی حمایت میں کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پورے جزیرہ عرب کے اندر خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو نئے انداز سے دوبارہ ترتیب دیا۔ مہاجرین کو علیحدہ کر دیا، انصار کو علیحدہ کیا، مختلف قبیلوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور انہی میں سے انہی کی قیادت ایک فرد کے سپرد کر دی تاکہ جنگ کے ہر لشکر کی کارکردگی صحیح انداز کے ساتھ دوبارہ دیکھی جا سکے اور یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان فوج کے کس مقام پر، کس انداز میں کہاں کمزوری پڑ رہی ہے۔ دونوں فوجیں دوبارہ اسی انداز میں ایک خوفناک جنگ کے ساتھ آغاز کرتی ہیں، اور اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی جنگ کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں گزری، مسلمہ کی قوم نے اس جنگ میں بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ جنگ کے میدان میں مضبوط چٹانوں کی طرح ڈٹ گئے اور انہوں نے اپنے مقتولین کی کثرت کی کوئی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ وہ لوگ ایسے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے کہ ان کے حوصلے پست نہ ہو سکے، ان کے قدم ڈگمگا نہ سکے، لیکن مسلمان مجاہدین نے حیرت انگیز کے ساتھ، بے مثال بہادری کے ساتھ، جرأت اور دلیری کے ساتھ، جرأت اور شجاعت کے ایک کارنامے سر انجام دیے۔ اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو ایک بہت بڑی کتاب کو مرتب کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے انصار کا جھنڈا جس کو تھامے ہوئے تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، کفن پہنتے ہیں، زمین میں ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، پنڈلی تک وہ گڑھا آ جاتا ہے اور اتنی جرأت کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ جم کر لڑتے ہیں کہ اپنے قبیلے کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے یہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور ایک طرف مہاجرین کا پرچم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہے، جو مسلمانوں کو للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، دشمن پر سخت حملہ کر دو اور اس کو مارتے ہوئے، انہیں کاٹتے ہوئے، انہیں بچھاڑتے ہوئے آگے